تو تم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ملکہ نے کان میں سلیم کو طنزیہ انداز میں دیکھا۔ جی ہاں ملکہ عالیہ، ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہارے لیے مہمات ہیں، اگر وہ پوری کر دو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ، آپ بتائیے۔ پہلی مہم یہ ہے کہ یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر نیلے جنگل میں ایک کنواں ہے جو بہت گہرا ہے۔ چند سال پہلے اس میں میری انگوٹھی گر گئی تھی، آج شام سے پہلے وہ لے آؤ، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں جزیرے پہ قید کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، سلیم نے کہا اور شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی۔ ابھی ان کا باہمی مشورہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ کامل اٹھا۔ میں ابھی لاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے ارے رکو، سلیم چلایا، مگر وہ جا چکا تھا۔ سارے دوست اس کی جلد بازی پر تلملا کر رہ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ آندھی طوفان کی طرح لوٹا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ دوستوں نے پوچھا۔ مجھے انگوٹھی نہیں ملی، کامل نے منہ بنایا۔ بھلے آدمی، تم رکے ہی نہیں، پہلے ہم سوچ تو لیتے، سلیم نے اسے سمجھایا۔ اس کے بعد سلیم نے تیز نگاہ والے آدمی کو کہا کہ تم اچھی طرح انگوٹھی کو تلاش کرو۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے لکڑی ہٹائی، اس کی نگاہوں سے پردے ہٹتے چلے گئے اور پھر وہ انگوٹھی دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولا، کامل اب تم جاؤ اور کنویں میں ہاتھ ڈال کر گول ڈبی تلاش کرو، وہ ڈبی پتھروں میں دبی ہوئی ہے، وہ انگوٹھی اسی میں ہے۔ یہ سن کر کامل ہوا ہو گیا۔ کامل کے جانے کے بعد وہ باتوں میں لگ گئے۔ باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور شام ہو گئی۔ اچانک سلیم کی نگاہ سورج پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ ارے ذرا کامل کو دیکھو، وہ کہاں رہ گیا ہے؟ سلیم نے پریشانی کے عالم حال سے کہا۔ تیز نگاہ آدمی نے دیکھا تو کہا، شہزادے، کامل اس وقت کنویں کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے اور انگوٹھی اس کی جیب میں ہے۔ اوہ! سلیم نے بے اختیار سر پکڑ لیا اور پھر اس نے کہا، اسے فوری جگانے کی ضرورت ہے۔ اب لمبی ناک والا الفی اٹھا اور اپنی ناک کا رخ ادھر کر کے ناک سے تیز ہوا نکالی۔ یہ ہوا تیز آندھی کی صورت میں کنویں کی طرف چلنے لگی اور درخت ہلنے لگے۔ درختوں کے ہلنے سے ان کے پھل بھی گر رہے تھے۔ جس درخت کے نیچے کامل سو رہا تھا اس کے بھی گرے اور سیدھے کامل کے سر پر لگے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ تو انگوٹھی لینے آیا تھا۔ اب وہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلیم کے پاس انگوٹھی لیے کھڑا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے ہی والا تھا اور اب شہزادہ سلیم کے پاس رکنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا، لہٰذا شہزادہ محل کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ ملکہ کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ لیجیے ملکہ عالیہ، سلیم نے انگوٹھی ملکہ کو پیش کر دی۔ انگوٹھی دیکھ کر ملکہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ اس کی انگوٹھی ہی تھی۔ ٹھیک ہے شہزادے، اگلی مہم کل صبح، ملکہ نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ سلیم بھی مسکرا دیا۔ اگلے دن سلیم ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ملکہ بولی، تم نے کل بہت بڑی مہم سر کی ہے، لہٰذا تمہیں بھوک تو لگی ہوگی۔ میرے محل کے ساتھ ایک فارم ہے، وہاں 30 گائیں موجود ہیں، تم نے آج شام ہونے سے پہلے وہ سب کھانی ہیں، یہ تمہاری دوسری مہم ہے۔ سلیم نے یہ بات سنی، پھر مسکرا کر گویا ہوا، ملکہ عالیہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی شریک کر لوں جو میرا کھانا بناتا ہے۔ ملکہ سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، ضرور، تمہیں اجازت ہے۔ اب سلیم نے لمبی ناک والے الفی کو بلایا اور اسے جانور کھانے کی دعوت دی۔ اس نے مربوطوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ شام تک محل کے تمام جانور کھائے جا چکے تھے۔ ملکہ نے شام کو محل کا چکر لگایا تو اس نے دیکھا کہ تمام جانور غائب ہیں۔ اس محل کے خادموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، جانور تو شہزادہ سلیم اور اس کا خادم کھا چکے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ گرتے گرتے بچی۔ شام کو اس نے شہزادے کو کل کے ناشتے کی دعوت دی، جسے شہزادے نے قبول کر لیا۔ اگلے روز انہوں نے پرتکلف ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا، تیسری مہم یہ ہے کہ تم کل سارا دن شہزادی کی نگہبانی کرو گے۔ اگر شام تک شہزادی کو کچھ ہوا یا وہ غائب ہوئی تو پھر تمہارا ٹھکانہ قید خانہ ہوگا۔ سلیم نے یہ مہم بھی قبول کر لی۔ اب ملکہ نے چال چلی کہ اس نے شہزادے کے مشروب میں نشہ آور دوا ملا دی۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادہ اور شہزادی کمرے میں آ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ سلیم کی آنکھیں نشہ آور دوا کی بدولت بند ہونے لگیں اور جلد ہی وہ سو گیا۔ ملکہ نیکا نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے شہزادی کو اغوا کر لیا اور اسے سمندر میں کشتی پر باندھ کر چھوڑ دیا۔ شام کے وقت شہزادہ سلیم نیند سے جاگا
اور شہزادی کو نہ پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ ان سے کہا، ہاتھ فوراً شہزادی کو تلاش کرو۔ جو حکم شہزادے۔ اس نے فوراً ہی ارد گرد دیکھا تو اسے شہزادی سمندر میں ایک کشتی پر بندھی ہوئی نظر آئی۔ اب شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گیا اور شہزادی کو واپس لے آیا اور وہ دونوں اسی کمرے میں بیٹھ گئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ملکہ اپنے کنیزوں کے ہمراہ خراما خراما چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادہ سو رہا ہوگا اور شہزادی غائب ہو گئی، لیکن شہزادی اور شہزادہ تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو ملکہ کے ہوش ہی اڑ گئے، لیکن وہ بہت شاطر تھی، چنانچہ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، شاباش شہزادے، تم نے تینوں مہمات کامیابی سے مکمل کر لی ہیں۔ اب کل شادی کی تقریب منعقد کی جائے گی، لہذا تم اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے مہمان خانے میں آ جاؤ۔ سلیم بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے کا فرش اور دیواریں پیتل کی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ پیتل کا بہت بڑا ڈبہ ہو۔ دراصل ملکہ نکان شہزادے کو جان بوجھ کر اس کمرے میں لائی تھی اور اب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے خاص خادم کو بلایا اور کہا، پیتل والے کمرے کے نیچے آگ جلاؤ، یہ آگ صبح تک بھڑکتی رہنی چاہیے تاکہ یہ منحوس کوئلہ ہو جائے۔ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی آگ کے الاؤ جلے، کمرے میں گرمی بڑھنے لگی۔ شہزادہ بوڑھی ملکہ کی چال سمجھ گیا۔ اب اس نے بارڈ کو کہا کہ تم اپنی چادر اتار دو تاکہ کمرے میں ٹھنڈک پیدا ہو اور درجہ حرارت نارمل ہو جائے۔ اس نے شہزادے کی ہدایت کے مطابق ایسا ہی کیا اور یوں وہ آگ سے بچ گئے۔ اگلی صبح ملکہ نے دیکھا کہ وہ سب صحیح سلامت ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئی اور شہزادی کو اغوا کر کے ایک قلعے میں چھپا لیا اور شہزادے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ شہزادے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ملکہ کی خاص فوج کے چھکے چھڑا دیے اور جلد ہی ملکہ گرفتار ہو گئی۔ یوں شہزادہ سلیم نے شہزادی کو بازیاب کرا لیا۔ اگلے دن ملکہ نیکان میران جزیرے پر قید تھی، جبکہ شہزادی اور شہزادہ تخت پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کا تخت شہزادے کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔